نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ماہ ربیع الثانی کی فضیلتیں اور برکات بتاؤں گی، اور ماہ ربیع الثانی میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ 11ویں شریف کے دن کون کون سے اعمال کیے جائیں جس کے کرنے کے بنا پر آپ کے رزق میں فراوانی ہو، آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں اور بیماروں کو بیماریوں سے نجات مل جائے۔ لہٰذا میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی اعمال بتائے جائیں ان میں سے جو بھی آپ سے ہو سکے اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے اس کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی ان وظائف سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی مصیبت اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ 11ویں شریف کے دن 2 رکعت نماز نفل صلاۃ غوثیہ کی نیت سے پڑھنی ہے، اور اس نماز کو اس طرح سے پڑھیں کہ پہلے تو نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ دونوں رکعت میں پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ ہو، اور 2 رکعت جب آپ کی مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیں تو پھر بغداد شریف کی جانب اپنا رخ کریں، اور شہر بغداد ہندوستان اور پاکستان کی سمت سے اگر دیکھا جائے تو مغرب اور شمال کے بیچ میں واقع ہے، یعنی پچھم اور اتر کے بیچ میں جو جگہ بچتی ہے اس جگہ کے بیچوں بیچ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور 11 قدم آگے بڑھیں، اور تصور یہ کریں کہ غوث پاک کے مزار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ 11 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور غوث پاک کا نام پکاریں، اور آپ کے نام سے اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ غوث پاک کا ہی فرمان ہے کہ میرے نام کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میرا ذکر کرنے کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ چونکہ غوث اعظم مصیبت میں پڑے لوگوں کی مدد کیا کرتے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کیا کرتے، اسی وجہ سے آپ کو غوث کے لقب سے پکارا جانے لگا، اور آج ساری دنیا آپ کو غوث العظم کے نام سے جانتی ہے، یعنی مصیبتوں کو دور کرنے والا، فریاد کو پہنچنے والا۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر کسی اور مسکینوں میں بانٹیں، تقسیم کریں، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، اور جو لوگ کہیں کام کرتے ہیں، نوکری وغیرہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جب ہر مہینے ان کی رقم ملے تو پھر وہ اپنے پیسوں میں سے 2% نکال کر کے غوث پاک کے نام سے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں۔ انشاءاللہ ان لوگوں کے رزق کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو بھی یہ عمل کریں گے، اور رزق میں فراوانی اور برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ آج ہم کسی کو بھی دیکھیں تو ہر کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی مصیبتوں سے نجات چاہتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ لوگ اس نسخے پر عمل کر رہتے ہیں تو پھر سارا سال آپ مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ 11 ربیع الثانی کی شب سرکار غوث اعظم کے 11 نام اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے، انشاءاللہ سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو سیدنا غوث اعظم کے وہ 11 نام ابھی پڑھ کر بتاتی ہوں تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہ ہو وہ معلوم کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ ایک کھجور اپنے ہاتھ میں لیں اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد غوث پاک کے یہ نام پڑھیں
پڑھیں۔ یا شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا سلطان محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا سید محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا شاہ محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا غوث محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا مخدوم محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا قطب محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا درویش محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا سید السادات عبد القادر محی الدین رحمت اللہ علیہ، یا خواجہ محی الدین رحمت اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ایک کھجور پر دم کریں۔ اسی طرح سے دوسرا کھجور بھی ہاتھ میں لیں اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے غوث پاک کے یہ 11 نام پڑھیں، اور پھر اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اس کھجور پر بھی دم کریں۔ اس طرح سے 11 کھجور آپ دم کریں اور وہ 11 کے 11 کھجور آپ خود کھائیں، اور ہر کوئی جو بھی یہ نسخہ کرنا چاہے تو ہر کوئی 11 کھجوروں پر پڑھ کر کے سارے 11 کھجور خود ہی کھائے۔ جتنے بھی لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کو 11 کھجور پر پڑھ کر کے اور وہ سارے 11 کھجور خود ہی کھانے ہیں، اور یہ عمل 11 ربیع الثانی کی رات کو ہی کرنا ہے، اور اگر رات میں آپ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پھر 11 تاریخ کے دن میں کر لیں۔ دن اور رات میں آپ کبھی بھی کریں، دن گزرنے کے بعد اس عمل کو کرنے سے اس طرح کے فوائد نہیں ملیں گے جو کہ اس دن اور اس رات کرنے سے ملیں گے۔ اسی لیے آپ اہتمام کے ساتھ 11 تاریخ کو یہ عمل ضرور کر لیں تاکہ سال بھر آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو سکیں۔ میری آپ سبھی سے ایک گزارش ہے کہ 11 ربیع الثانی یعنی 11ویں شریف کے دن آپ سے جتنا بھی ہو سکے، چاہے آپ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، آپ سے جتنا ہو سکے آپ غریبوں کی مدد ضرور کریں، کیونکہ غوث اعظم دستگیر 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو خصوصی طور پر واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، اور آپ کے نصیحتوں کو سننے کے لیے جتنے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے ان سب کے کھانے پینے کا آپ انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے متبعین نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور آج تک 11 ربیع الثانی کو یعنی 11ویں شریف کے دن غوث پاک کی فاتحہ دلائی جاتی ہے اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو کرنے کا جو غوث پاک کا مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ لوگوں میں دین کی تبلیغ ہو۔ آج لوگوں نے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیا ہے اور صرف کھانے اور کھلانے کے پیچھے ہی رہ گئے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گی کہ جو چیزیں ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملی ہیں وہ اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم کو وہ مکمل طور پر اپنانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو کام ہمیں پسند آئے اس کو کریں اور جو کام کرنے کی طاقت نہیں یا جو نہیں کرنا چاہتے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو کرنا ہے تو مکمل طور پر کریں، غوث پاک کی فاتحہ دلائیں، غوث پاک کے نام پر غریبوں اور بھوکوں کو کھلا جائے، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا، دین کی اشاعت و تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کے محافل سجانا، ہر چیز میں حصہ لیں تاکہ واقعی میں غوث پاک کا میلاد اچھے طریقے سے من سکے، تاکہ غوث پاک ہم سے بھی خوش ہوں اور ہماری ہر مصیبت اور پریشانیوں کو دور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔